ہم انسانوں کی فطرت ہے جس چیز سے ہمیں روکا جائے اسے کرنے کی ضد تجسس اتنا ہی امٹ کر باہر آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا سیاہ پنہ بن کر میری زندگی میں لکھ دیا گیا جو شاید کبھی نہ مٹے گا۔ اپنے ساتھ ہمیشہ کسی کا احساس ہونا، کوئی آپ کے پاس ہے، اپنے سانسوں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی محسوس کرنا، ہمیشہ خود پر کسی کی گڑی ہوئی نظریں محسوس کرنا، کسی اذیت اور خوفناک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ میں نے یہ سب محسوس کیا، اس احساس میں دوچار ہوا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھی، کیا تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی، پر وہ سب ایک ناگہانی اور انجانی چیز سے روبرو ہوا۔ روز کا معمول تھا کہ میں شام کو دودھ لے کر آتا تھا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ شام کو کسی کام میں مصروف تھا۔ اماں کے کہنے پر رات کو دودھ لانے کا وعدہ کیا، البتہ شام اپنے پلوں سے گزر گئی۔ رات کو منظر عالم پر لا چکی تھی۔ سو میں اٹھا، جیب کو ٹٹولا، پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ سو گھر سے نکل کر 20-30 قدم کے فاصلے پر بنی دودھ کی دکان پر جا پہنچا۔ یہاں تک تو روز کا ہی معمول تھا، پر آتے ہوئے نہ جانے میرے پاؤں کے نیچے کچھ ٹوٹ پڑا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ انڈا تھا۔ اس کی چپچپاہٹ میرے چپل کے تسمے میں چپک چکی تھی۔ عجیب سی گھن محسوس ہوئی اور ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، ارمان بیٹا، کبھی راہ پڑی گڑیا اور کسی ناپاک کپڑے پر پاؤں نہیں رکھنا۔ نہ جانے اس پر مجھے دادی اماں کی وہ بات کیوں ذہن میں آئی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو کھانا کھا کر جب سونے کو لیٹا تو کسی کی سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ اپنا وہم خیال کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اپنے ہاتھ پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہو۔ بڑبڑا کر آنکھیں کھولی، مگر پھر وہی اندھیرا، ایک ایسا اندھیرا جو میری جان نکال رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں ایسے ہی اندھیرے میں دیکھتا رہا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا، تو سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہر کچھ پل بعد نہ جانے یوں محسوس ہوتا کوئی میرے برابر میں لیٹا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری عجیب حالت ہو رہی تھی، پسینے میں شرابور اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انجانا ڈر تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میں کہہ ہی نہیں سکتا وہ میرا وہم تھا۔ میرے کانوں کے پاس کسی نے صاف سرگوشی کی تھی جو میں نے واضح طور پر سنی تھی۔ کون ہے یہاں؟ میں چلایا تھا۔ میری آواز پر بھائی کی آنکھ کھل گئی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو وہ دوبارہ سو گیا، مگر میری نیند تو اڑ چکی تھی۔ ابھی روز کا معمول بن گیا، میں کہیں بھی جاتا وہ میرے ساتھ رہتی، چاہے کھانا کھاؤں یا کسی کام پر لگوں۔ وہ ہر پل مجھے دیکھتی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسی حال میں مجھے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ کسی سے کہنا مناسب نہیں لگا، کوئی کیا ہی سوچتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یا پھر مجھے تصوراتی خیال آتے رہتے ہیں۔ جو بھی تھا، ہر کسی کو کہنے سے اپنی ہی تذلیل ہونے والی تھی۔ وہ جو بھی تھی، اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس دن شدت سے چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ آج اس سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ چلو کوئی تو ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے۔ سنو، میرا نام ارمان ہے، جو کہ تمہیں پتہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ گھر میں تو تم جانتی ہی ہو کون کون ہے، بھائی، میں اور امی۔ میں نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ کھڑکی زور سے کھٹپٹ ہونا شروع ہوئی اور نہ جانے کہاں سے تیز ہوا اندر آئی، جبکہ باہر تو کسی ہوا کا نام و نشان نہ تھا۔ کہیں تم میری باتوں کا جواب تو نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے، میں بولتا جاؤں گا اور جواب پر تم کھڑکی ہلا دینا۔ میری بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ وہ کھڑکی بج اٹھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی میں کسی سے بات ہی کر رہا ہوں۔ اب ڈر نہیں تھا، ہر ایک سنسناہٹ ضرور ہوتی تھی، کیونکہ میں اس وجود سے بات کر رہا تھا جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
مجھ سے کیا چاہتی ہو مجھے معلوم نہیں ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں اس طرح تو پاگل ہو جاؤں گا، یا کسی نے مجھے بات کرتے دیکھ لیا تو کیا ہی سوچے گا۔ میری اس بات پر کھڑکی پر لگے پردے نیچے گر گئے اور کچن کا سارا سامان نیچے الٹ گیا اور میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، بیزار ہو گیا ہوں میں تم سے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ گھر کی لائٹ جل بجھ ہونے لگی اور مجھے اپنے گلے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے غصے میں الفاظ کہے تھے جو شاید اس سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے کہا ہے، وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ میں فوراً جھٹپٹایا، میرا دم گھٹنے لگا تھا اور اس سے پہلے کہ میں موت سے جا ملتا مجھے معافی ہی غنیمت نظر آئی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی، سو سب کچھ تھم گیا اور پہلے جیسا ہو گیا۔ البتہ کھڑکی کا پردہ اور کچن کا سامان بدستور فرش پر پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیسے معلوم ہوگا کہ تم کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے کوئی اشارہ تو دو۔ شاید وہ میرے انہی الفاظ کا انتظار کر رہی تھی۔ سو آگے بڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ میری شرٹ کے بٹن کھل رہے ہیں اور میرا سینہ عیاں ہو رہا ہے۔ میری شرٹ کے 3 بٹن کھل چکے تھے اور میں حیرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ کسی کی آہٹ مجھے اپنے سینے پر محسوس ہوئی، جیسے مجھے کوئی سہلا رہا ہو۔ نہیں نہیں، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جسمانی تعلق، وہ بھی تمہارے ساتھ؟ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں بورکھلا کر پیچھے ہٹا، مگر پیچھے ہٹنے پر دیوار سے جا ٹکرایا اور غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر لیٹا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پیچھے کی جانب زخم آیا تھا۔ امی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور مجھے سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی، جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پر میں نے بات گول مول کر دی۔ اگلے 5 ماہ تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا اور سب کچھ پہلے کی طرح بہتر ہو گیا اور میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ ایک روز یوں ہی دوستوں کے ساتھ بیٹا باہر گپ شپ لگا رہا تھا تو کوئی راہ چلتا فقیر میرے قریب سے گزرا اور ایک لمحے کو ٹھہر کر مجھے بغور دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی نظر خود پر ناگوار گزر رہی تھی، سو میں کھڑا ہوا اور دوستوں سے اجازت لے کر اس تک آ پہنچا۔ تمہاری امانت اس کے پاس ہے، وہ بہت جلد تمہیں لوٹا دے گی۔ اس کی بات پر میرا دماغ گول چکرایا تھا۔ کون، کس کی امانت؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں، وہ آئے گی، وہ دوبارہ آئے گی اور اس بار اکیلی نہیں۔ ان کی بات میں اب سمجھ چکا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پر ایسی چیزیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں، اور ایک بار پھر مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ اکیلے نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی اور۔ کون ہوگا؟ اسی پریشانی میں وقت نہ جانے کب گزر گیا اور میں گھر لوٹ آیا۔ نہ کھانے کو دل چاہا اور نہ سونے کو۔ پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، پر نیند کوسوں دور تھی۔ رات کے تیسرے پہر پھر وہی آواز میرے کان میں گونجی تھی اور میرا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ میں اس سے پریشان ہو چکا تھا، چاہتا تھا کہ پیچھا چھوڑ دے، مگر یہ کیا؟ میرے کانوں میں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی تھی، کوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ڈرتے سہمتے کروٹ بدل کر دیکھا تو پہلی بار میرا اور اس کا سامنا ہوا۔ وہ بہت خوفناک اور وحشت ناک تھی۔ اس کے لہراتے بال میرے پورے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان میں ایک نومولود بچی تھی جو بالکل اسی کی طرح تھی، البتہ کچھ خصوصیات انسانوں والی تھی، جیسے رنگت اور چہرے کی بناوٹ۔ اسے دیکھ کر مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، پورا کھیل سمجھ آ رہا تھا۔ وہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا تھا، مگر کیسے، کیوں؟ وہ میرے سامنے تھی اور میں کپ کپا رہا تھا۔ میری کپ کپاہٹ دیکھ کر وہ مسکرا پڑی اور کھڑی ہو کر پورے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ مجھ سے کئی گنا لمبی تھی، دراز قد اور مضبوط۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا تھا، بس وہ مجھ سے دور چلے جائے۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرا پیچھا چھوڑ دو اور یہ بچہ لے جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔
وہ ویسے ہی چکر کاٹ رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں اذیت گھول رہی تھی۔ میں فوراً چلا اٹھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ کیا وہ ایک خواب تھا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا، مگر شاید نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ تو بس کچھ پل کی ہی نیند تھی۔ وہ میرے پیرہانے بیٹھی تھی اور بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر میں سٹپٹایا تھا، پر وہ مطمئن ہوتی ہوا میں غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کروں تو کروں کیا؟ اپنی یہ بات کس سے کہوں؟ مجھے ایک پل سمجھ آیا، کسی بزرگ سے اس بارے میں بات کروں اور ان سے مدد طلب کروں، اور اچانک ہی اس فقیر کا خیال گزرا۔ رات کے اس پہر میں کہاں بھٹکتا پھرتا، سو صبح کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھی پوری رات غائب ہی رہی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں بنا تاخیر کے باہر نکلا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ فقیر آس پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ معنی خیز مسکرایا۔ وہ آئی تھی نا، اور اکیلی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اپنے سینے میں خنجر کھوپتی محسوس ہوئی۔ خدارا مجھے اس مصیبت سے نکالیے، میں بہت پریشان ہوں۔ یاد ہے انڈا توڑا تھا؟ وہ کسی اور کا تھا، جس سے اس کا ایک اور بچہ تھا۔ اس انڈے کو تم نے پھوڑا ہے، سو اب وہ تمہاری ہوئی ہے۔ اور وہ لمحہ یاد کر کے میں نے خود کو کوسنا شروع کیا۔ کیا میں اس وقت اندھا ہو گیا تھا، جو دیکھ کر نہیں چل سکتا تھا؟ اتنی سی غلطی میری وبال و جان بن گئی۔ اس کا حل کیا ہے بابا جی؟ میں نے بڑی آس سے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ خود کے اوپر سے انڈا اتارو اور کسی بھی سڑک پر رکھ دے کہ جس سے وہ انڈا پھوٹا تو وہ اس کی ہو جائے گی اور تیری مصیبت ختم۔ ان کی بات سن کر دل میں کچھ امید تو ہوئی، پر کسی اور کی جان کو ایسے ہی مصیبت میں مبتلا کرنا کیا ٹھیک تھا؟ پر اس وقت خود کو اس اذیت سے چھڑانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا، سو میں وہ کام کرنے کو تیار ہو گیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے خود پر سے انڈا وارا اور اسے سڑک پر رکھ دیا، اور دیکھنے لگا کہ کون اس انڈے کو پھوڑے گا۔ جس نے اس انڈے کو پھوڑا، میں اسے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ تو ایک 3-4 سال کا بچہ تھا، جس نے اپنے شوق میں اس انڈے کو پھوڑ دیا۔ نہیں بابا جی، یہ کیا ہوا؟ اس بچے نے انڈا پھوڑ دیا؟ اب کیا ہوگا؟ میں حیرانی اور تعجب میں فقیر کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ عورت سمجھو تم پر سے ہٹ گئی اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی اسے جان سے مار ڈالے گی اور پھر اپنے نئے شکار کی طرف نکل پڑے گی۔ یہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، جس نے ابھی اپنی زندگی بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ میں سب کیسے کر سکتا تھا؟ سو میں فوراً فقیر کی طرف پلٹا اور اس سے دوسری راہ اختیار کرنے کو کہا، جس سے وہ بچہ بھی بچ جائے۔ اس کا پھر ایک ہی راستہ ہے، اپنی جان دے دو اور اس سب کی جان بچا لو۔ اس فقیر نے یہ الفاظ اتنی آرام سے کہے تھے کہ جیسے گویا جان میرے ہاتھ کی روئی ہو اور میں اسے ہوا میں اڑا دوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان دے دوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کچھ اور حل نہیں ہے کیا؟ ایک اور حل ہے۔ فقیر کی بات سن کر میں نے اپنا دل تھاما۔ وہ بچہ میری نظروں کے سامنے تھا، جو آئس کریم کھا رہا تھا۔ اس کی معصومیت نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا حل ہے؟ اس بچے کے پیچھے ہی مجھے وہ دوبارہ نظر آئی اور میں فوراً کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے دوبارہ اپنی دنیا میں بھیجنا ہوگا۔ کچھ وظیفے ہیں اور جنتر منتر تمہارے کام آئیں گے۔ ہاں، یہ کوئی حوصلے والی بات تھی۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، مگر کرنا کیا ہے اور کس طرح؟ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ غم کی لہر بھی میرے اندر دوڑی۔ تم نے شب کے اندھیرے میں اسے قبرستان بلا کر کسی قبر میں قید کرنا ہوگا، اور وہیں سے اس کی روح اپنے لوک میں چلی جائے گی۔ فقیر بابا، آپ میرے دل دھڑکانے والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری مردوں سے پھٹتی ہے
اور آپ ان کے ساتھ رات گزارنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میرا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی، اور مزید اوپر یہ کہ مجھے ایک چڑیل کے ساتھ رات بتانی تھی، مگر وہ معصوم بچہ مجھے یہ کام کرنے پہ بھی راضی کر گیا۔ کچھ ایسی ہی مزید باتیں کرنے پر مجھے سارا کام سمجھ آ گیا۔ گھر آیا تو نہ کھانے کا دل اور نہ بات کرنے کا، بس نظر کو تلاش تھی تو صرف اسی کی، مگر نہ جانے وہ مجھے کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں اداس سا ہو گیا، جیسے میری زندگی سے کوئی قریبی چلا گیا ہو۔ رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے اندر مچی ہوئی ہلچل کسی بری چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور میں اس نامولود بچی کو لے کر سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی جن اور انسان کے تعلق سے اولاد اس دنیا میں آتی ہے؟ اگر وہ میری ہی بیٹی تھی تب بھی میں اسے ماننے سے قاصر تھا، کیونکہ جن اور انسان کا تعلق ایک غیر فطری بات ہے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد میں امی سے جھوٹ بول کر کہ دوستوں سے ملنے باہر جا رہا ہوں، قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ آج دل بے دھڑک دھڑک رہا تھا۔ بے ہنگم سے میرے قدم اور بھڑبڑاتی آنکھیں میرے کلیجے کو باہر نکالنے کو ترس رہی تھی۔ آج ایک جن زادی سے میرا سامنا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دور مجھے وہی فقیر بابا مل گئے۔ وہ میرے ساتھ تھے تو انہیں دیکھ کر حوصلہ ہوا، ہمت بڑھی اور قبرستان کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ اس قبرستان میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب احساسات ہونا شروع ہو گئے۔ جہاں میں ایک کو محسوس کرتا تھا وہاں مجھے بقیات میرے جسم سے ٹکراتی محسوس ہوتی۔ فقیر بابا نے کچھ صفحات میرے ہاتھ میں پکڑائے اور کل کا جملہ دہرایا، اسے وہاں بلا کر زبردستی کسی خالی قبر میں لٹا دینا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دینا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور خدا تعالیٰ کو یاد کرتے آخری نقطے پر بنی قبر جو کہ فقیر بابا پہلے ہی خالی کروا چکے تھے بیٹھ گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت اپنا سفر تیزی سے ختم کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ میرے لاکھ بلانے پر بھی نہیں آئی، اور میں تھک ہار کر وہیں آنکھیں موندے انتظار کرنے لگا، اور کب خوابگی کی کیفیت میں چلا گیا معلوم ہی نہیں پڑا۔ رات کے کوئی 3:15 بجے کی بات ہوگی۔ خود پر کسی کے آہٹ محسوس کی تو جھپٹا کر آنکھ کھولی۔ ہاں وہاں وہی تھی، پر میں اس سے ناراض تھا، مگر میں اسے ناراض کیوں تھا؟ اپنے حق جتانے کے لیے؟ آج وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، پہلے کی طرح خوفناک نہیں تھی۔ ایک حسین اور نیل رنگی آنکھوں والی جناتی تھی، بس ہمیشہ کی طرح مسکرا ہی رہی تھی، اور میں خوبصورت بیوی کو پا کر من ہی من خوش ہو رہا تھا، مگر کاش کہ وہ انسان ہوتی۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی؟ وہ جو بھی تھی اس نے مجھے نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، مگر میں اس سے بیزار تھا، اور شاید اسے ضرور پہچاننے کا خطرہ مول لینے والا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوراً سے وہ صفحے نکالے اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ میری آواز شاید اس نے گراں گزری تھی، اور وہ چلانے لگی۔ مجھ سے نہ جانے کیوں اس کی یہ چیخ برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر جو بھی تھا خود کو پاگل کہلوانے سے اچھا تھا۔ فقیر بابا بھی میری مدد کو پہنچے۔ وہ رات ایسی تھی کہ ہر ایک کا دل ہیبت کے مارے پھٹ جائے، اور آخر کار وہ اپنا روپ بدل کر وحشت ناک جن ذاتی بن گئی اور گررانے لگی۔ اس کے بال ہوا میں اڑتے ہوئے میرے چہرے پر آ رہے تھے، مگر فقیر بابا نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا اور اس کے بڑے دانت میری اور بڑھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے وہ صفحے ختم کیے، تب کہیں جا کر وہ لمحہ بھر ٹھہری اور خود ہی ساکت پڑنے لگی۔ فقیر بابا نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر شاید مرجھا گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا، اور یہ دیکھ کر میں پگھل گیا۔ میں اسے چھونے ہی والا تھا، فقیر بابا نے غصے سے مجھے اس کام سے باز رکھا اور کہنے لگے کہ جن زادوں کا تو کام ہی فریب دینا ہے، مگر شاید میں اس بات سے سہمت نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس سے جان تو چھڑانی ہی تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔
ہم اسے لے جا کر اس قبر میں دفنا آئے۔ اس نے نہ کوئی حرکت کی، نہ جان چھڑانے کی کوشش، مگر اس کی نیلنگی آنکھیں مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئیں۔ کچھ نہ کچھ عاجزانہ گزارش تھی، وہ کچھ چاہتی تھی، پر شاید مجھ جیسے بے حس انسان کی سمجھ سے پری تھی۔ فقیر بابا نے میرا کندھا تھپتھپایا اور مجھے مبارکباد دیتے وہاں سے رخصت ہوئے۔ آخر میں نے سب کی جان بچا لی تھی، مگر مجھے کیوں کچھ خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ پیچھے چھوٹ رہا ہو۔ اچانک ایک ننھی کھلکھلاتی آواز نے میرا دھیان اپنی اور کھینچا۔ تھوڑی ہی دور ایک ننھا وجود کنکاریاں مار رہا تھا اور اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ہاں، وہ میری اولاد ہی تھی۔ میں نہ جانے کیوں آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاید اپنے باپ کی محبت آج سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایک آنسو میری آنکھ سے ٹپک کر اس کے چہرے پر گرا اور اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ کوئی جن کی طرح نہیں تھی، ایک عام انسان لگ رہی تھی، مگر کیا پتہ اس کے اندر کی قوت الگ ہو۔ اب ایک ماں کی گزارش مجھے سمجھ آئی۔ وہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھی اور میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ دل میں دماغ میں ہزاروں سوالات گھوم رہے تھے کہ آخر کروں تو کروں کیا؟ یہ بچی کہیں بعد میں گلے کا دھول نہ بن جائے، لیکن اسے تاریک قبرستان میں بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سو اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا، اپنے بستر پر اسے ڈال دیا، اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا اور خاموشی سے ساری بات ان سے کہہ دی۔ وہ حیرت کے مارے مجھے دیکھ رہی تھی اور انہیں اس بات پہ بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مجھے جانتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اپنا ماتھا پکڑے وہ سوچنے لگیں کہ اس بچی کی موجودگی کا کیا بہانہ بنایا جائے۔ جب کچھ نہ سوجا تو اسے یتیم خانے میں دینے کا فیصلہ کیا اور دل پر پتھر رکھا کہ میں اس کی آخری گزارش بھی پوری نہ کر سکا، اور ہم دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ کل صبح یہ بچی یتیم خانے کی نذر ہو جائے گی۔ میں دوبارہ کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور مجھے اس میں سے اس کی ماں محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ کہیں نہیں تھی جس سے مجھے شاید لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں نے اس معصوم اور دنیا کی سازشوں سے انجان بچی کو اٹھایا اور لبوں سے چوم لیا، پھر اسے لٹا کر خود بھی نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ علی صبح امی کے جھنجھوڑنے پر آنکھ کھلی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور برابر میں دیکھا تو وہ ننھی پری ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کندھے اچکا کر اپنی ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ننھی پری دم توڑ چکی ہے، اور بے اختیار میں اس کی طرف پلٹا۔ ہاں، اس کی سانس نہیں چل رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ غور سے دیکھنے پر اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور امی کی طرح میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگے۔ گھر کے تمام افراد کو معلوم ہوا تو بے یقینی سے میری اور دیکھ رہے تھے اور سب مجھے شکوہ کر رہے تھے۔ یہ بھی کچھ چھپانے والی بات تھی۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا تو خیر، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم انسان ایک وعدے کی پاسداری کے لائق نہیں۔ آخر میں وہ گڑیا ایک بے حس باپ سے جان چھڑا کر ماں کی ممتا میں جا چھپی تھی۔ میں نے اسے بھی اسی قبرستان میں ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ تب سے لے کر آج تک میں ہر جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں۔ کوئی پوچھے تو کہہ دیتا ہوں کہ عزیزوں کی قبر ہے۔ قبر کے کتبے پر اس کا نام میں نے زوجہ امان لکھ دیا ہے، شاید کہ یہ میرا کچھ بھرم رکھ لے۔